اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربہ فغوى۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ فقلنا، ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، وہ تم دونوں کو جنت سے کہیں باہر نہ نکال دے۔ اگر اس نے یہ کام کر لیا فتش کا تو بد نصیب بن جائے گا، تو جنت سے نکل کر بد نصیب بن جائے گا۔ اس جنت میں تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں کہ تو یہاں بھوکا نہیں، تجھے یہاں بھوک نہیں لگے گی، ولا تعرا، اور نہ ہی تو یہاں ننگا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، تجھے اس جنت میں پیاس نہیں لگے گی، ولا تضحیٰ، اور تجھے یہاں دھوپ نہیں لگے گی، گرمی سردی سے بھی محفوظ، بھوک پیاس سے بھی محفوظ، کپڑے بھی تیرے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، بس یہاں تو عیش کر۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ سب سے پہلی بات اس نے یہ کی کہ تجھے میں ایسا درخت نہ بتاؤں جو درخت تجھے ہمیشہ رکھ لے۔ کہاں جائے گا دنیا میں، دھوپ میں جلے گا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، اپنی روزی تجھے آپ کمانا پڑے گی، پیاس شدید لگے گی، گرمیوں میں تو بہت بے چینی ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں بڑے مزے ہیں، وہاں جائے گا تو بہت تکلیفیں برداشت۔ علی شجرۃ الخلد، جو ہمیشہ یہاں رہنے والا درخت ہے، وملک لا یبلی، اور تجھے ایسی مملکت کی رہنمائی کروں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ تیری چودراہٹ رہے گی، ہمیشہ تو اسی طرح خوش شاداب رہے گا، ہمیشہ تیری یہی کیفیت رہے گی جو اب ہے۔ وہ ملک لا یبلی، وہ مملکت ایسی ہے جو پرانی نہیں ہو، اس کے اندر کبھی کسی چیز کو خاتمہ نہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلا، اس نے قسم اور باتیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا رضی اللہ عنہا کو اس نے شیشے میں اتار لیا، چنانچہ اس کی قسموں کو دیکھ کر اعتماد کر کے فَأَكَلَا مِنْهَا، انہوں نے اس درخت کو کھا لیا، بس۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے جسم ننگے ہو گئے۔ اب وہ شروع ہوئے درختوں کے پتے اٹھا اٹھا کے اپنے نگیج کو ڈھانپنے لگے۔ بھلا درختوں کے پتے کپڑے کا کام دے سکتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی، فغوا، وہ مغوی ہو گیا، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ مختصر سا یہ قصہ ذکر کر دیا۔
قرآن مجید نے اس قصے کی جزیات تک بیان کی ہیں، مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ذکر کر کے قرآن مجید نے اس پوری کی پوری ہسٹری کو ہمارے لیے اوپن کر دی۔ شیطان نے کہا، وسوسہ ڈالا، دل کے اندر خیال آئے۔ اب بھی دل کے اندر خیال آتا ہے، کوئی بندہ کسی کو کہتا نہیں کہ یہ برا کام کر، دل میں خیال آتا ہے، خود آپ ہی آپ بندہ یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ دل میں خیالات آتے، اور پھر انہی خیالات کی بنیاد پر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو جو خیال آتا ہے وہ کیا؟ کہ ہمیشہ رہنا، عمر لمبی ہو جائے، امیدیں، آرزویں، پوتے پڑپوتے، پھر میں کیا کیا پلانے، مکان بنائے گا تو اسی طریقے پر، دکان شروع کرے گا، زمین خریدے گا تو اسی بنیاد پر، جائیداد خریدے گا تو اسی بنیاد پر، جھوٹی قسمیں اٹھائے گا تو یہی بنیاد ہو، عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دے گا تو یہی بنیاد ہو کہ کوئی صورت ایسی بن جائے کہ میں اس پہ قبضہ کر لوں اور یہ میری بن جائے، اور پھر میں یہاں لمبے عرصے تک بیس۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر یہ امیدیں، آرزویں بندے کے پاس نہ ہوں تو شاید زندگی دو بھر ہو جائے۔ یہ تو اللہ پاک نے اپنے حکمت سے بندے کے اندر ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو اس بندے کو آگے بڑھنے کی کوشش میں معاون ثابت ہو۔ بوڑھا ہو کر بھی پتہ ہے کہ میں اب چند دن کا مہمان، چند مہینوں کا مہمان ہوں، زیادہ چند سالوں کا مہمان ہوں، پھر یہ کام میرے بعد والے آنے والے سنبھالیں۔ لیکن وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنا اقتدار اور اپنا دوام نہیں چھوڑنا چاہتا، آگے ہی آگے بڑھتا ہے، آگے ہی آگے۔ اور پھر اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ پاک نے اس کو ایسی طبیعت بنائی ہے اس کی کہ وہ جیسے جیسے اس کے پاس مال دولت زیادہ آتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی ہرس اور بڑھتی جاتی، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ پھر ایسے ایسے رستے تلاش ہو جاتے ہیں کہ مکمل کا مکمل نظام دولت کا، مکمل کا مکمل نظام کاروبار کا وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مینیجر بنا دیا، سرپرست اعلیٰ بنا دیا، کنٹرول اپنے ہاتھ میں، ایسا طریقہ اختیار۔ اب تو کمپیوٹر آ گیا، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہر لمحے کی آپ کے پاس ایسا نظام، اس لیے حرص، لالچ، طمع بڑھ گیا۔ اب بندے کو پتہ ہے کہ ایک ایک لمحے فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، فلم بن رہی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کارخانہ کس جگہ پر، دھاگے تک ٹوٹ جانے والی باتیں بھی وہ دیکھ لیتا ہے، کمپیوٹر پہ آ جاتی ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے کہ اصل کنٹرول، یہ میرا اختیار ہے، میرا سب کر رہے ہیں لوگ، وہ صرف فائدہ اٹھا رہا ہے، بیٹھا ہوا فائدہ اٹھا، ذہن دیا نا اللہ۔ اچھا، اس سے کبھی یہ نہیں سوچ بچار آئی کہ انسان نے یہ سب کچھ بنا کے پورے کے پورے ماحول کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، کیمرے لگا لیے ہیں، اب کسی کو، مزدوروں کو، مستریوں کو، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کاریگروں کو کہ اندر کیا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہو، ان کو خبر ہی نہیں۔ لیکن ادھر کبھی خیال نہیں گیا کہ یہ ساری کی ساری باتیں انسان کی اپنی پیدا کردہ اور اس کی ایجادات ہیں، اس نے اپنے کارخانے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ اپنے مزدوروں مستریوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کہاں کہاں شاپ بنا دی جاتی ہے، کہاں بیٹھ کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہر لمحے جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی، جو کچھ سامنے دیا جا رہا ہے وہ بھی، جو لیا جا رہا ہے وہ بھی،
ہر چیز مالک کے پاس موجود. اس میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ انسان اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر وہ اپنے مزدوروں کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مزدور کو بھی تو کنٹرول کیا ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں اس طرف دھیان نہیں. کیوں نہیں گیا؟ یہ کم بختی ہے، یہ جنت سے نکلنے کا نتیجہ. فتش کا تو جنت سے نکل گیا، بد نصیب بن جائے. یہی چیز تیری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، یہی پہلو تیری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، تو اسی چیز کو نہیں دیکھ پائے گا، باقی سب کچھ. کہ آخر تو بھی تو مزدوری کر رہا ہے. یہ ساری کی ساری مزدوری جو تیرے پاس آ رہی ہے یہ بھی تو مزدوری ہے، یہ تیرا کیا دھرا ہے. تیرا ذہن اس طرف چلتا ہے یہ سب کچھ تو نے کر لیا، دیکھ لیا، ادھر نہیں گیا تھا کبھی تیرا ذہن. قرآن مجید نے کہا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اللہ ٹرین بڑی تیز چل رہی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں بڑی تیز آ رہی ہے. ایک بندہ قریب جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں قریب ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اس کو پیچھے کھینچیں، حالانکہ پیچھے کھینچنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہوا کا دباؤ ہوگا تو پیچھے ہی جائے گا بندہ، آگے تو نہیں جاتا. الا یہ کہ بدقسمتی سے کوئی کپڑا الجھ جائے یا جان بوجھ کے بندہ نیچے سر دے، اس میں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس کے قریب آنے سے اس کے نیچے گر جائے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قریب جانے سے واقعتاً وہ چیزیں اس کو کھینچ لیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کھمبے پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، قریب نہ آنا. کیوں؟ کہ بجلی اتنی پاورفل چل رہی ہے ان لائنوں میں کہ جو چیز قریب آئے گی اس کو اپنے پاس کھینچے گی. وہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. بعض مقام پر ہوتا ہے کہ اتنی رینج میں بندہ اندر نہ آئے کہ یہاں خطرہ ہے. اب قرآن مجید نے کہا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. کیوں؟ کہ وہ درخت ایسا ہے کہ جو بندہ اس کے قریب چلا جائے وہ ضرور ہی لازماً اس میں مبتلا ہو جائے. ایک اور مقام پر قرآن مجید نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بندے کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، وہ مرد ہو یا عورت. عورت مردوں کو دیکھے، مرد عورتوں کو. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جائے. اب اس کی قربت سے کس طرح بچا جائے گا؟ سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کی، کسی غیر محرم پر نظر نہ. فإن زناہم النظر، ان دونوں کا زنا دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد کانوں کا زنا سننا ہے. جب اس کی لوچدار آواز غیر کی سامنے آئے گی اس میں اس کو دلچسپی پیدا ہوگی، آہستہ آہستہ کام آگے بڑھے گا. پھر فرمایا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، قدموں کا زنا چل کے جانا ہے. والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، پھر آخری مرحلہ جب زنا واقع ہو جاتا ہے، پھر یا اس پورے کے پورے اس عمل کی تصدیق ہو جاتی ہے، یہ پورا کا پورا عمل پیچھے گناہ میں لکھ دیا جاتا ہے، او تکذبہ، یا پھر اس کی تکذیب ہو جاتی ہے. بندہ وہاں جا کے ہی اگر سنبھل جائے تو چلو پچھلا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو پچھلا بھی ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے. وہ کہاں سے بیٹھ کر کب سے یہ کہانی چلی، کب سے ایک دوسرے کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، کب سے آنکھیں آنکھوں سے ٹکرائیں، پھر بات آگے بڑھی، پھر ایسا ایسا تحفے تحائف چلے، پھر ایسا ایسا میل ملاقات کا سودا بنا، کوئی بات آگے بڑھی، پورے کا پورا یہ معاملہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پھر وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ واقعہ ہوا اور ایسے ہوا سارے کے سارے. اور اگر آخری مرحلے پر جا کر بھی بندہ توبہ کر لے اور بچ جائے، آخری مرحلے، جبکہ وہ آخری مرحلے پر جا کر بچ جانا بہت محال، الا ماشاء. اور جو لوگ آخری مرحلے پر جا کر بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازا. جو آخری مرحلے پر جا کر بھی بچ گئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے. ان میں کا ایک کہنے لگا کہ اللہ میں اپنی چچا زاد سے محبت، اللہ سے تیری قدرت سے شادی نہ ہو سکی، ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئے. وہ زندگی کے ایک مرحلے پر جا کر مجبور ہوئی اور میرے پاس آئی کہ پیسے چاہیے بھیا. میں نے کہا بس ایک ہی صورت ہے پیسے میں. وہ مجبور تھی، اس نے شرط مان لی، میں نے پیسے دے دی. جب وہ مرحلہ آیا جہاں جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے قوانین کو تہس نہس کر دینا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ نیک تھی. وہ کانپنے لگی، پسینہ پسینی ہو گئی، شرم کے مارے ڈوب گئی. پوچھا یہ تو خوشی کا موقع. کہنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے، تو اس حد سے آگے نہ بڑھ. اور مجھے واقعتاً اللہ تیرا خوف آ گیا اور میں اٹھ کے چلا آیا. میں نے پیسے بھی اس کو چھوڑ دیے اور برائی بھی. اگر تیرے ہاں یہ عمل قبول ہے تو مہربانی فرما ہمیں اس غار سے، اس پتھر سے، اس مصیبت سے، اس موت کے منہ میں تڑپ تڑپ کر مرنے سے ہمیں نجات. پتھر ہٹ گیا ہم باہر. یہ دنیا میں اس کا نتیجہ، یہ دنیا میں اس کا نتیجہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا پتھر کائنات میں سے جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس غار پہ آیا اور اندر کون بندہ ہے، اللہ کی قدرت سے فرشتوں نے اس کو ہٹایا، ہٹ گیا، بندے باہر نکل آئے. اس غم سے اللہ نے اس کو نجات دی. تو آخرت میں کیوں نجات دی؟ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا. اب پتہ نہیں اس درخت کے اندر کتنا کشش تھی، اور کیوں نہ ہوتی کشش کہ جب اس درخت کی طرف مائل کرنے والے نے پیچھے سے جو دھکے دیے، وہ کیا تھے؟ وہ دھکے تھے ایک تو دل میں وسوسہ پیدا کیا، وسوسہ پیدا کرنے کے ساتھ پھر قسمیں اٹھائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اب وسوسہ پیدا کر کے، شوق دلا کے، پھر اس پر ایسا اعتماد پیدا کیا اور ایسا اعتماد اس کو دلایا کہ وہ اعتماد واقعتاً اس کی طبیعت کے عین موافق تھا. وہ کیا تھا اعتماد؟ تیری اولاد رول جائے گی، تو اپنی اولاد کا مستقبل دیکھ، تو اپنی اولاد کا مستقبل دیکھ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ تیری نسل آگے بڑھے گی، تو دادا پر دادا اور پتہ نہیں کیا کچھ تو بنے گا. اللہ اکبر. ایک آدمی نے سوال کیا، کہتے جی آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تھے، انہوں نے تو دیکھی ہوئی تھی جنت، رہ کے آئے. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو چیونٹیوں کی صورت میں آدم کے سامنے میدان میں اکٹھا کیا، تو ان کے اندر سے ایک بندے کی پیشانی سے نور نکل رہا، چمک باہر نکل. آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ بندہ کون؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اس بچے پر بڑا پیار آیا کہ اللہ اس کی عمر کتنی لکھی ہے؟ میں نے اس کی عمر لکھی ہے 60 سال. کہ اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے. 40 سال اس کو دے دی. جب آدم علیہ السلام پر موت آئی، فرشتہ آیا کہ بابا جی تیار ہو جاؤ اب جانا ہے. کہنے لگا نہیں ابھی تو میری 40 سال رہتی ہے. کہ آپ نے تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی. کہتا نہیں میں نہیں دیتا، مکر گئے، نہیں دیتا. اب سوال پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی تھی، جنت کے نظارے کر چکے تھے، دنیا کی بھی انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا تھا، یہاں دکھ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کر لی تھی. پھر اس کے بعد وہ جنت میں دوبارہ جانے کے لیے 40 سال کا مزید کیوں انتظار کیا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ پوتے جانے نہیں دیتے. جب ان کی نظر آتا کہ یہ پوتا ہے، یہ پوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کتنے مجھے پیارے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، میری جان ہے ان کے اندر، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. نہیں گئے وہ.
چھوڑ دیا اپنے 40 سال کی عمر واپس لے لی، میں نہیں دیتا، مکر گئے اس بات۔ یہ کشش اتنی زیادہ اللہ تبارک نے رکھی ہے، آج بھی انسان تو وہی ہے نا، کیفیت وہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو معلوم ہوتے ہوئے سب کچھ، پھر انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے پوتوں کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر اس کو ٹھکرا دیا، کیا اس انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی یہ جھوٹی قسمیں اٹھائے گا ان کے لیے، یہ جھوٹی گواہی دے گا ان کے لیے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو چھوڑے گا ان کے لیے؟ اور یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ آدم نہ بن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن، مسلمان بن۔ آدم علیہ السلام کی کیفیات بندے کے اندر جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اور اسی بات کو ٹکرانے کے لیے یہ واقعہ تفصیل سے ذکر فتش کا بد نصیب ہو جائے گا۔ کہاں سے بد نصیب ہوگا؟ کہ اللہ کی ناراضگی آئے گی، جنت خراب ہو جائے گی، جہنم تیرا نصیبہ بن جائے گا، اللہ کی ناراضگی تیرے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ کیا کمایا تو نے بچوں کی محبت میں؟ صرف اپنے دل کی وجہ سے، اپنے دل کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ذہن کی سوچ کی بنیاد پر کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے۔ وہ ملک لا یبلا، اس نے کہا یہ مملکت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے، یہ اسی چکر میں ہے، اس وقت سے لے کر آدم آج تک اسی چکر۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل، حالانکہ قرآن مجید نے اشارے کیے ہیں، اشارے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھا جائے تو کوئی قصور بھی بظاہر نہیں، اور یہی انسان آج سوچ، بظاہر قصور کوئی نہیں بنتا، کیونکہ جو دلائل جس رستے سے، جس زاویے سے وہ سوچ کر اس جھوٹی قسم دینے پر پہنچا ہے، وہ رستہ اس کا صاف ہے، وہ اس کے دلائل پر بڑے پکے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر دین سامنے آئے تو اس کو اپنے دلائل جھوٹے نظر آتے ہیں کہ دین نے مجھے یہ رہنمائی کی ہے، ورنہ جو بندہ بھی کام کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، آپ زرزاری کو دیکھیں، جو کچھ وہ ملک سے لوٹ کر لے گیا، اس کا اقتدار تھا، حق تھا اس کا، قانون بنوا دیا کہ سربراہ مملکت، وزیر اعظم، یہ عدالت عالیہ کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے، عدالت عالیہ کے سامنے اسمبلی نے قانون پاس کر لیا۔ کیوں؟ کہ جب اسمبلی نے قانون پاس کر لیا تو میرا حق بن گیا۔ حالانکہ اگر اس کو دین کی سمجھ آتی ہماری اسمبلی کو، اور جن کو ہم نے وہاں پہنچایا اسمبلی میں، جنہوں نے الٹے سیدھے بل پاس کر کے ملک کا ستیہ ناش کروا دیا، معاشرے کا ستیہ ناش کروا دیا، دین کی تباہی کر دی، اور جو معاشرہ اپنے معاشرے میں اس پوزیشن میں تنگ آ چکا ہے، ان کے گھر کا نظام برباد ہو گیا، ان کی اولادوں کا نسل خراب ہو گیا، نسلیں برباد ہو گئیں، اور دل کا سکون مٹ گیا، گھر کی چار دیواری کے اندر پرسنالٹی اس کی اپنی پرائیویسی ختم ہو گئی، سب کچھ اوپن، ننگے ڈنگر ڈھور بن گئے، انسانیت سے بھی دور چلے گئے۔ اب ہمارے صلاح اللہ نے، بس اللہ تعالیٰ اس کو صلاح اللہ بننے کی توفیق، ہمارے صلاح اللہ نے وہ آگے خنجر گھونپ دیا کہ اب وہ اس معاشرے کو ننگا کرنا چاہتے۔ قرآن مجید نے اس وقت کہا انک لا تعری فیہا، تو اس کے اندر ننگا نہیں ہوگا، اور ان لوگوں نے ہمیں اس معاشرے میں ننگا کرنے کے لیے آگے بڑھا دیے۔ معاملات عورت کے ہاتھ میں آئیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر روٹیاں بھی خود پکائے، کپڑے بھی خود دھوئے، صفائی بھی خود کرے، اگر نہیں تو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے، پورے کا پورا معاملہ۔ دیکھنا انجام، ایک کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا انجام بھی دیکھ۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ
فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگوں میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ ایک کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں، جس نے بدماشی کی طرف پہلا قدم اٹھایا، اب اس کا بھی انجام دیکھ، اللہ یہ کہ توبہ کرے۔ خیر، بات الگ چلی گئی۔ اب قرآن مجید نے جو بات ذکر کی وہ یہ کہ اے آدم، اگر تو نے یہ کچھ کر لیا، یہ اس کے ہتھے تو چڑھ گیا، اس نے تجھے اغوا کر لیا، تو پھر تو اپنے مقام سے نیچے گر۔ فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب اتر جاؤ یہاں سے، جس مقام پر تمہیں کھڑا کیا تھا وہاں سے نیچے اتر۔ جب بندہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر جائز ناجائز کو اکٹھا کرنا چاہے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنے مقام سے نیچے گر جائے گا۔ وہ اپنے مقام سے نیچے گرا، بس یہی اس کے لیے برباد، یہی اس کے لیے تباہی۔ آگے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، انہوں نے وہ درخت کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے جسم ننگے ہو گئے، وہ ننگا ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تیرے لیے دو لباس اتارے، ایک لباس تیرے لیے وہ تیرے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے، وریشہ، اور تیرے جسم کے لیے خوبصورتی اور اس کو مزین کرنے کا ذریعہ بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک تقوی کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ هُوَ خیر، وہ بہتر۔ یہاں تو بندہ چیتھڑے پہن کر بھی گزارا کر لے، یہاں تو بندہ صرف انسلی چادر پہن کر بھی گزارا کر لے، لیکن تقوی کا لباس اگر اتر جائے بندے کا، تقوی کا لباس، تو بندہ مکمل طور پر ننگا ہو جاتا، کچھ بھی پلے نہیں رہتا، کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کو اللہ نے لباس کہا ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کو مجروح ہونے سے بچاتا ہے، اور جس بندے کے تقوی کا لباس اتر جائے اس کے پلے کچھ نہیں، معاشرے میں ختم۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا اللہ اکبر، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ یہ دشمنی ابھی اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اسی بنیاد پر دشمنیاں پیدا ہوتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انجام بتایا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اتر جاؤ اس سے، جنت گئی، اب ننگے ہو گئے، لباس تقوی اتر گیا، لباس جو جسم پر تھا وہ اتر گیا، اب پتوں کو جوڑ جوڑ کر وہ لباس بنایا جا رہا ہے۔ بھلا پتے بھی لباس بن سکتے ہیں؟ بھلا پتے بھی لباس بن جاتے ہیں؟ کتنی دیر بنیں گے؟ خشک ہوا، جھڑ گیا، ختم، ہوا آئی، ختم، کس طرح بچ سکتے؟ اچھا، پھر فرمایا اب یہاں سے جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے بعض کون تھا؟ ان کی اولاد وہی بعض تھی نا، آپس میں وہی تھے نا، اور تو کوئی نہیں تھا، تیسرا بندہ تو کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی فلاں برادری سے تعلق، اس لیے ہمارا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، حالانکہ اوپر چلیں تو خونی رشتہ ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن اللہ پاک نے بنا دیا ہے یہ خاندان، یہ شعوب، یہ قبائل الگ الگ بنا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے، ان کی تو دشمنی ہو گئی۔ اس وقت تو یہ خونی رشتوں والی دشمنی، اور اس وقت تو خونی رشتوں کا یہ فرق نہیں تھا، سب ایک ہی خون تھا۔ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ تم بعض کے لیے دشمن ہوگے، کیوں ہوگا؟ اب دیکھیں، اولادیں دشمن بن جاتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں بولتی، آنا جانا چھوڑ دیا، ختم کر دی باتیں، اسی جائیدادوں کے جھگڑے میں، اسی مال کے جھگڑے میں بنیاد یہی بنتی ہے، جس کے لیے بندے نے اپنا ایمان بیچا، جس کے لیے بندے نے اپنا دیانتداری بیچی، جن کے لیے بندے نے اپنی آخرت تباہ کر لی، جھوٹی قسمیں اٹھا لی، برباد ہو گیا جس کے لیے، وہی چیزیں اس کے لیے نقصان کا باعث۔ بندہ آج بھی نہیں اس کو وسوسہ دلایا، اس پر قسمیں اٹھائیں، فَزَلَّهُمَا ان کو لفظی معنی اس کا پھسلا دیا،
لیکن ازلہ کہتے کس کو ہیں؟ زلہ کہتے ہیں بندہ گھر سے استری شدہ کپڑے پہن کے نکلا، کجل مساک کر کے، ٹوپی ووپی لگا کے، ٹھیک ٹھاک بہترین جوتا پالش کر کے باہر نکلا، اللہ کی قدرت باہر آیا تو گلی میں پانی بکھرا ہوا اور کیچڑ۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کدھر سے نکلوں، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھ کے وہ ایک سائڈ میں ہوتا ہے کہ یہ جگہ مجھے اچھی ذرا مضبوط نظر آتی۔ وہ اس طرح بڑے دھیان سے پاؤں رکھتا ہے، پاؤں رکھ کے جب اس پہ دباؤ دیا، دوسرا پاؤں اٹھایا، نہ جان نیچے پھسلن زیادہ تھی، بندہ پھسلا گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے، دیکھنے والے دیکھ کے ہنس پڑے، اس کی ہڈی پہ ضرب آ گئی، گھر گیا تو گھر سے مار پڑی، یہ کیا طریقہ ہے، میں دھوتی تھک جاتی ہوں، تجھے خراب کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ اب چاروں طرف سے بندہ ہو گیا پریشان، بتائیں مجھے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ اس نے ججمنٹ صحیح طور پر نہیں کر پایا، اور یہ بھی اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کا انجام تو آ گیا نا سامنے، اور یہی بات ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ذلہ کرا دیا، آج بھی وہی ذلہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ، سیانہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وعمل لما بعد الموت، اور اس نے عمل کیا جو اس کی اس موت کے بعد آنے والی زندگی، اس سیانہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلا، اور اس نے عمل کیا موت کے بعد والی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے بس اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حرف، کوئی مستور ان میں سے رہتی ہوگی کسی ایسے مکان میں جس کی چھت ٹپکتی نہ ہو، جس کی چھت چھڑیوں کی، کھجور کی چھڑیوں کی نہ ہو، وہ رہتی ہوگی جو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ایک آدھ گلی مسجد سے چھوڑ کر الگ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو سب سے بڑا گھر تھا، مین گھر مسجد نبی کے ساتھ، دیگر حجرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے ساتھ، سب کھجوروں کی چھڑیاں، کچی دیوار، وہ کچی دیوار آج بھی، وہ کچی دیوار بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی، وہ آج بھی کھڑی۔ یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ اس کے باہر ہے، اندر وہ دیوار اسی طرح ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں گنبد جو آج بنا ہے اس کی 4 دیواری کے باہر گھوم پھر کے آپ دیکھیں کہ کتنا ایریا ہے، اور وہ کمرہ اس کے اندر ہے، یہی تھا پوری کی پوری اللہ کے رسول کی دولت، مکان اتنا بڑا۔ ہم جو بنانا شروع کرتے ہیں مستقبل میں بچوں کا بھی بنا دیا، فلاں کا بھی بنا دیا، فلاں کا بھی بنا دیا، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اس کا انجام کیا ہو۔ سوچنے والی بات صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہسٹری اللہ نے بیان کی ہے، آج بھی آدم وہی کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر آدم سنبھل جائے، وہ اس بات کی طرف توجہ نہ کرے، وقتی حالات ہیں، وقتی جذبات ہیں، وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سائڈ جو ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرے، سب سے زیادہ بہتر وہ سائڈ ہے، اس کو سیو کرنے کی کوشش کرے، باقی سب کچھ خود بخود اپنے آپ ہوتا رہے گا۔ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کی پلاننگ اس نے کی ہے، چلانی اس نے ہے، اس کا نظام اس نے چلانا ہے، جس طرح اس نے مناسب سمجھا اس نے بنا لیا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو، اس کے رسول کے احکامات کو قائم رکھیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم وہاں رہو گے تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو، اختلافات ہوں گے اور ان میں دشمنیاں پیدا، اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کا ذکر کیا، تقریباً 17-18 کم و بیش انبیاء کا ذکر کر کے، ان کی تاریخ ذکر کر کے آخر میں ذکر فرمایا کہ یہ تھے ہمارے لیے دنیا میں نمونہ، یہ جب بھی اپنے دور میں رہے یہ لوگوں کے لیے نمونہ بن کے رہے، اللہ کے احکامات پر ان لوگوں نے عمل کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، سب سے پہلی جو کمزوری ان کے اندر آئی وہ نماز میں
انہیں نمازوں کو اور نمازوں کو ضائع کیا، بس پھر وہ شہوات کے پیچھے. شہوات کہتے ہیں دل کے اندر آ جانے والا خیال، بس اس کو پورا کرنا. جائز ہے، جائز ہے، جو طریقہ کار ممکن ہے اس کو پورا کرنا. یہ شہوات ہے. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہی یہ لوگ برباد ہو جائیں. نمازیں چھوڑ کے، نمازیں چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے جو ان کے جی میں آیا وہی کچھ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پر بیٹھنے سے بچو. کیوں؟ آتے جاتے لوگوں پر نظر پڑے گی، کوئی پردہ نشین جائے گی، کوئی اپنا نکلے گا، کوئی پرایا نکلے گا، کوئی کسی حال میں نکلے گا، کوئی کسی حال میں نکلے گا. اور اگر تم نے راستوں پر بیٹھنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. گھر میں بیٹھے نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، بندہ کہاں جائے؟ دوست آ گئے ملنے کے لیے، کہاں جائے؟ ظاہر ہے اس کو 2 منٹ باہر بیٹھنا پڑے گا. تو میں اگر راستوں پر بیٹھنے کے بغیر گزارا نہیں، دکاندار ہے دکان میں بیٹھا ہے، بازار کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ باہر بھی نکل کے بیٹھ جاتے ہیں، دکان کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے باہر بندے بیٹھ جاتے ہیں، میل ملاقات کے لیے ساتھی آگے بیٹھے باہر بیٹھے. گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں. تو میں پھر آتو طریقہ حق کا ہوں، پھر اگر بیٹھنا ہے تو راستے کو اس کا حق ادا کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ راستے کا حق ہے نظر نیچی رکھو، دیدے پھاڑ پھاڑ کر آنے جانے والوں کو نہ دیکھو. پھر اگر کوئی مجبور ہے مقہور ہے تو اس کی مدد کرو. راہ چلتے ہوئے کسی کے پاس بوجھ زیادہ ہے، نہیں اٹھا پا رہا، اس کا بوجھ اٹھاؤ، اس کو منزل تک پہنچاؤ. آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو اس کے ساتھ امداد کرو. یہ راستے کا حق ہے. اگر یہ نہیں ادا کر سکتے تو راستوں پر بیٹھ کر گپے نہ مارو، محض بیٹھنے کے لیے راستے کا انتخاب کرو. یہ اور اس طرح کی اور ہدایات اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا تو پھر تو نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو اللہ کا فرمانبردار لکھا جائے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر نتیجہ آپ دیکھ لیں. آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد آج تک کس رخ پہ چل رہی. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تابع ہو کر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی جائیداد بھی صحیح ہے، اس کی شہوات بھی صحیح ہیں، اس کے معاملات بھی صحیح ہیں، سب کچھ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. زینا للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، دل میں آنے والی چیزیں جو پسندیدہ ہیں ان کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر کے خوبصورت بنا کے اس کو پیش کیا ہے. سب سے پہلے من النساء، عورتوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، خزانوں سے محبت، مکانوں سے محبت، کاروبار سے محبت، چودراہٹ سے محبت، کھیتی باڑی سے محبت. یہ بندے کے دل کو لبھانے والی چیزیں، ساری چیزیں دل کو لبھانے والی. یہ چیزیں اگر تو آ جائیں جائز طریقے پر تو یہ سب کچھ نیکی بن جاتی. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز برے طریقے سے آئے جو اللہ کی نافرمانی کر کے آئے وہ گناہ بن جاتا. بات صرف اتنی ہے. اللہ نے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت ڈال دی ہے. اب ان چیزوں کی محبت کو اگر بندہ اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ماتحت رہ کر تو پھر یہ جائز. اگر اللہ کے احکامات سے باہر نکل کر کوئی بندہ ان تمام چیزوں کو اپناتا ہے، اپنے طور پر اپناتا ہے تو یہ گناہ ہے. ارشاد فرمایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور تعلقات قائم کرنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے
یا رسول اللہ یاتی شہوتہ، وہ تو اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یہ صدقہ کس طرح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے بتاؤ، اگر وہ یہی کام برائی کے طور پر کرتا، گناہ کے طور پر، زنا کے طور پر کرتا، تو اس کے لیے وبال جان ہوتا؟ عرض کیا جی ہاں ہوتا، یہ گناہ تھا۔ فرمایا اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے یہ طریقہ کار اپنائے گا تو اس کے لیے حلال ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، وہ نیکی ہوگی۔ ناجائز طریقے پر اپنائے گا، کام تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے، نتیجہ بھی ایک ہی ہے، وہاں حرام کی اولاد پیدا ہوگی، یہاں حلال کی اولاد پیدا ہوگی، کام ایک ہی ہے، نتیجے دو ہیں۔ اور یہی ہے پوری کی پوری انسانی زندگی کا مشن، کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحت رہ کر کیا ہے، وہ انسان کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ صرف قبول بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ثواب کے مستحق، اور اگر اپنی منمانی سے کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ اس پر اللہ کی نافرمانی لکھی جائے گی بلکہ اس کو عذاب بھی ملے گا۔ ایک چیز کو بنیاد بنا کے زندگی کا رخ تبدیل کرنے کی، کہ جو کام کرنا ہے وہ شتر بے مہار کی طرح نہ کیا، ما لہو و ما لہ، سوچ کے، اگر خود کو پتہ نہیں تو کسی سے پتہ کر کے، پوچھ کے، پھر زندگی کا قدم سیدھے راستے پر اٹھانے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ قولوا قولی ھذا وآخر